نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس پہلے حصے کے حوالے سے جو کچھ اب تک پڑھا میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ساتھی بتائے ابتدا سے لے کر اب تک جو پڑھا ہے. جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا وہاں سے شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا حصہ بتائیں. صوفیہ جی آپ پہلے بتائیے اسم کہتے کسے ہیں, اسم کی پراپرٹیز کیا ہیں, وہ پراپرٹیز جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے, وہ جتنی پراپرٹیز ہیں اس کو ایکسپلین کریں. لیکن جی پھر آپ جملہ اسمیہ کے بارے میں بتائیں اور پھر اسی طرح سے باقی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہم نے چاروں مرکبات پڑھے, پہلے کوئی ایک ساتھی ایک مرکب پہ بات کر لے, پھر دوسرا ساتھی بات کر لے, پھر تیسرا ساتھی بات کر لے, چوتھا ساتھی موجود ہے تو وہ بھی بات کر لے, نہیں تو پھر صوفیہ جی پھر آپ بات کر لیجیے گا. تو شروع کریں صوفیہ جی, اور ہر آدمی کوشش کرے کہ 2-2 منٹ کے اندر آپ نے ختم. جی اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر, مگر اس میں زمانہ پایا نہیں جاتا. اسم کی جو 2 ہم نے بنیادی اقسام پڑھی تھی, اس میں ذات, اس میں صفات. ذات اپنا وجود رکھتی ہے اور صفات ذات کی محتاج ہوتی ہے اور اپنا وجود نہیں رکھتی. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کی 4 باتوں کا جو ان کی جو ہے وہ علم ہونا چاہیے, مذکر مؤنث مطلب جنس, عدد, وسعت اور اعراب کا. اس کے مطلب اب اس کو بھی آگے فردر بتاؤں, جنس مجھے عدد. کیا پتا, میں آج آپ کی کلاس میں پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے کیا پتا اعراب کیا ہوتی ہے, بتائیے اعراب کیا. اچھا وہ کلاس والا نہیں بتا سکتی اتنا اچھی طرح, مگر ہاں بات بتا سکتی ہوں. خیر, تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جنس پہ بات کرتے ہیں. جنس پہ ہم نے 2 جنس ہیں, مذکر مؤنث. اس میں مؤنث حقیقی بھی ہے اور مؤنث جو دوسری ہے وہ لفظی ہے. لفظی کی پھر فردر ہم نے 2 ٹائپس پڑھی. بہتر کریں اس کو, تھوڑا اور بہتر کریں. آپ نے شروع کیا جنس سے, آپ نے جنس جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے, مذکر ہوتی ہے, میسکولن فیمینن. ہر جنس بائی ڈیفالٹ ہاں مذکر ہوتی ہے, مذکر ہوتی ہے جب تک کہ ہاں اس کا بالکل ثابت نہ ہو, مؤنث ہونا جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے. اور پھر ہم نے حقیقی مؤنث حقیقی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث ہے. غیر حقیقی مؤنث کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا لفظی میں اور قیاسی سماعی میں. حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے یہ تو بتا رہے ہیں. حقیقی مؤنث تو وہی حقیقی مؤنث ہوتا ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں, آپ نے وہی بات کی. آپ سے پوچھو عام کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا عام تو عام ہوتا ہے. حقیقی مؤنث جو یعنی جو جینڈر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے مرد عورت ہے. اس کو ڈیفائن کریں نا, اپنی ٹرمینالوجی ڈیفائن کریں. حقیقی مؤنث, آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ تو زیادہ بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں. حقیقی مؤنث یعنی جس کا فعل واقع مذکر موجود کوئی ہو, مذکر موجود ہو. صحیح ہے, ہاں یہ ہے حقیقی مؤنث. ان ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ حقیقی مؤنث جو ہے وہ لیونگ تھنگس کا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. حقیقی مؤنث صحیح, ٹھیک ہے, صحیح, لیونگ ٹھیک تھنگس کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ غیر حقیقی مؤنث کا جو پرابلم آتا ہے وہ کہاں آتا ہے, نان لیونگ میں آتا ہے. نان لیونگ تھنگز میں آتا ہے. اب آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو ڈالیں, اس کو نوٹ کریں, یہ بہت کام جی آئیں گے اچھا, آپ. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ غیر حقیقی مؤنث. اچھا, غیر حقیقی مؤنث کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا لفظی, علامتی اور قیاسی سماعی میں. لفظی جو ہوتے ہیں اس میں تائے مربوطہ جن میں ہوتا ہے, ہم نے 90% آف دا ٹائم ہم نے کہا تھا کہ تائے مربوطہ جس میں ہوگا وہ ہم کرتے ہیں, لیکن آف کورس ہم اس میں ہم نے کہا تھا کہ we need to take care of the common sense, جیسے کہ طلحہ, خلیفہ, یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. پھر ہمارے پاس دوسرا تھا الف ممدودہ. الف ممدودہ جب ہم نے دیکھا تو اس میں ہم نے یہ بھی طے کیا کہ ہاں جو غیر منصرف اسما تھے وہ آئیں گے. کیا چیز ہوتی ہے غیر منصرف؟ کیا اب دیکھیں میں ابھی بتاؤں کہ آگے بتاؤں؟ ابھی بتا دوں کہ بعد میں یہ میں بتاؤں؟ آپ سے کیوں میں نے آپ سے کہا, آپ کی آرڈرنگ غلط تھی. آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا آپ سے.
اعراب سے آپ سے اسٹارٹ کرتے. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سب لوگوں کا آبجیکٹو ہونا ہی چاہیے کہ ہم نے پڑھنا نہیں, ہم نے پڑھانا ہے. ہم نے پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اعراب سے شروع کرتے اس وقت آپ منصرف غیر منصرف مجھے بتا دیتے تو میں آپ سے پوچھتا نہیں کہ غیر منصرف کیا چیز ہے. آپ میری بات میرا پوائنٹ سمجھیں آپ؟ میں سمجھ گئی کہ ہم نے اعراب سے بات شروع کرنی تھی. ہاں اب کنٹینیو کریں آگے. میں نے وہ جو تھا وہ اچھا خیر الف ممدودہ کی بات کر رہی تھی آپ. جی الف ممدودہ ہے, اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ صحرا بیضا یہ تھا, لیکن ہم نے کہا تھا اس میں بھی ہمیں ٹیک کیئر کرنا ہوگا کہ جو بھی کامن سینس کا جیسے کہ شہداء وغیرہ کو ہمیں دیکھنا ہوگا, یاد خیال رکھنا ہوگا. پھر ہم نے الف مکسورہ کہا تھا. الف مکسورہ وہی مبنی اسما والے جو ہے حسنہ کبرا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الف مکسورہ میں آ رہی ہیں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں وہی جو ہم نے ایگزامپلس کی تھی کہ موسیٰ عیسیٰ, اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر قیاسی سماعی میں ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی. وہ کیٹیگریز جو تھیں وہ بیسیکلی اس میں ہم نے کہا کہ ایک تو سب سے پہلے حروف الہجا کہا تھا. ایک منٹ, اور ہم نے کیا کہا تھا, ہاں ہوا ملک شہر و ملکوں کے نام, ہوا کے نام, دوزخ کے نام تھے, اور اعضا جوڑوں کی شکل میں تھے, اور کچھ متفرقات بھی تھے. وہ مجھے ایگزیکٹلی بہت یاد نہیں ہے, وہ ارض سما شمس بہت ساری چیزیں وہ تھا, لیکن وہ مجھے صحیح یاد نہیں. اچھا اب ہم اس کے بعد ہم لوگ اعراب پر آ جائیں. اچھا پہلے عدد کر لیتے ہیں, عدد آسان ہے. اعراب بھی کر لینا, دیکھیں پھر پھنس جائیں گی نا. اچھا پھر پھنسوں گی, چلیں ٹھیک ہے, پھر میں اعراب پہ آ جاتی ہوں. اعراب میں ہم نے بیسیکلی ہم نے ایک جو مجھے بہت خاص جملہ یاد آ رہا ہے نا, وہ میں بتا پا رہی ہوں. مطلب ہم نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ جو اسما ہوتے ہیں وہ مبنی اور معرب میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد معرب اسما کو جو ہے نا غیر منصرف اور منصرف اسما 85% آف دا ٹائم منصرف اسما میں ملتے ہیں, غیر منصرف اسما جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. غیر منصرف اسما تھوڑا اور بہتر کر دیں, آپ کہیں ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے اس کا غیر منصرف اور مبنی ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب آپ نے مجھے بتائیں کہ منصرف کس کو کہتے ہیں, غیر منصرف کس کو کہتے ہیں. منصرف جو ہوتے ہیں وہ منصرف میں تنوین ہوتی ہے, اور تنوین داخل ہوتی ہے, اور وہ حالت جر قبول نہیں کرتے. سوری میں نے الٹا کہہ دیا, سوری. اعراب کی تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں منصرف میں, اور غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ حالت جر ڈیفائن کر لینا, پہلے منصرف ڈیفائن کر لیں. اب منصرف جو آپ نے ڈیفائن کیا تو پہلے آپ نے کہا کہ اعراب کی تین حالتیں, مجھے بتائیں اعراب کی تین حالتیں کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پہلے. اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں, حالت رفع. آپ دیکھیں آپ کے اعراب کیا, پہلے تو اعراب کی ڈیفینیشن دیں. اعراب کی ڈیفینیشن دیں کیا ہے؟ اعراب میں آپ نے یہ کہا تھا اسم کی مانوی حالت تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا اس مانوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کی کتنی حالتیں وہ بتائیے. اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. حالت رفع اگر میں کہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالت رفع اگر آپ کہیں گے جس میں ہمیں وہ ہوگا یعنی پیش آئے گا, حالت رفع میں دو پیش ہے ایک پیش. جی دو پیش یا ایک پیش دونوں آئیں گے. آپ کہیں گے کہ حالت رفع میں واحد اسم کی جو حالت ہوگی وہ دو پیش یا ایک پیش ہوگی. حالت نصب کی کیا ہوگی؟ دو زبر یا ایک زبر. اور حالت جر کی کیا ہوگی؟ دو زیر یا ایک زیر. دو زیر یا ایک زیر. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ اسما کی جب اعراب کی بات کرتے ہیں تو اسما کی ہم نے کیٹیگرائز کی, اور اسما کی کیٹیگرائزیشن کی آپ نے منصرف, غیر منصرف, مبنی. اب منصرف اسما بتائیں کس کو کہتے ہیں؟ منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ تنوین ہوتی ہے ان کے اندر, یعنی دو پہ تنوین تو ہوتی ہے لیکن آپ کمپلیٹ کریں. حالت جر قبول نہیں کرتے ہیں. نہیں. منصرف اسما کی پہچان یہ ہے, منصرف اسما کی پہچان ہے کہ اس کا واحد اسم
اس کے واحد اسم پہ لازماً تنوین ہوتی ہے. اچھا ہاں صحیح. اس کے واحد اسم کیونکہ تنوین تو صرف واحد پہ ملتی ہے نا, باقی پہ تو آپ کو تنوین نہیں ملتی ہے نا. بالکل بالکل. تو واحد اسم جو ہوگا اس کے اوپر لازماً تنوین ہوگی اور وہ تینوں اعراب کی حالتوں کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے, واحد اسم پر لازماً تنوین ہوگی اور اور وہ تینوں اعراب. تینوں حالتیں قبول کرے گا. اور اس میں دو ایکسیپشنز ہیں, وہ ایکسیپشنز کیا کیا ہے؟ تو ایکسیپشنز بتائیے اس کی فٹافٹ. ایکسیپشنز تو مجھے نہیں پتا, ہم نے منصرف کی کیا ایکسیپشنز پڑھی تھی؟ ہے نا ایکسیپشنز ہے نا, تو اس میں تو ایکسیپشنز کیا ہیں کہ دو زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے. اچھا ہاں 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 بالکل بالکل. آپ نے یہ کہا تھا کہ نصب کی صورت میں آپ نے کہا تھا دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے اور گولتا کے بعد الف بھی لکھا جاتا ہے. جی بالکل, ایسا جس میں آخر میں گولتا ہو اور ایسا جس میں اچھا, اور وہ بھی تو ہوتا ہے نا جس میں آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں, چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں ابھی. ان کو چھوڑ دیں, کوئی ضرورت, میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ایسی بات, تو کیوں لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بس آپ نے دو باتیں بتائی تھی گولتا کے بعد. ہاں گولتا کے منصرف کے حوالے سے چار باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. واحد اسم لازماً تنوین ہوگا, تینوں اعرابی حالات کو قبول کرے گا, حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لکھا جائے گا, لیکن ایسا اسم ہو جو گولتا پہ ختم ہوتا ہو, اس پہ دو زبر کے بعد الف نہیں. ٹھیک ہے جی, دو زبر کے بعد الف نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا نا. اب آ ہاں گیا نہیں ہوتا. غیر منصرف کیا چیز ہے؟ غیر منصرف میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ ایک تو تنوین نہیں ہوتی ہے اور حالت جر قبول نہیں کرتے. واحد اسم ریکال کیا کریں بار بار, بار بار واحد اسم, صحیح ہے. ٹھیک ہے, واحد اسم کے اوپر تنوین نہیں ہوتی اور حالت جر قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب اس کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب ہے کہ جر ہے. حالت جر ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ غیر منصرف کون سا اور منصرف کون سا ہے؟ تو آپ نے ایک لسٹ, ایک کیٹیگریز آپ نے ڈیفائن کر دی. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں غیر منصرف؟ ہم نے یہ جو 6 انبیاء کے علاوہ جو نام تھے, باقی 6 انبیاء جس میں محمد, ہود, لوط, شعیب, نوح اور صالح, اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. کیٹیگری کون سی کہلائے گی؟ انبیاء کے نام, ہاں تمام انبیاءوں کے نام انبیاء کے نام تمام سوائے 6 کے. ٹھیک ہے, دوسری کیٹیگری ٹھیک ہے, بتائیے. دوسری ہم نے پڑھی تھی مرد مذکر جس کے آخر میں گولتا آتا ہے. مرد کے ساتھ مذکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوری پتا نہیں یاد لکھا ایسا تھا تو یاد بھی یہی کر لیا تھا. اچھا, دوسرا مذکر جن کے آخر میں آن آتا ہے, جن کے ناموں کے آگے جیسے کہ عثمان, مروان وغیرہ تھے. اچھا, تمام مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف تھے. فرشتوں کے نام غیر منصرف تھے. شہر و ملکوں کے نام ایک اور کیٹیگری بھی رہ گئی ہے. کس کی؟ مردوں کے نام کی آپ نے ایک ہی کیٹیگری بتائی نا. 2 بتائی ہیں میں نے, ایک وہ جس کے آخر میں گولتا آتا ہے, حمزہ, اسامہ, پھر عثمان, مروان, پھر تمام مؤنث عورتوں کے نام تھے, فرشتوں کے نام, شہر و ملکوں کے نام کہے تھے. ایک بار آپ نے بیچ میں ایک دن تمام رنگ بھی آپ نے کہے تھے غیر منصرف ہیں, یہ بھی بتایا تھا. تمام رنگوں کا جو آپ نے بتایا تھا تو آپ نے کہا تھا غیر منصرف ہیں. اب دیکھیں نا اس کی وجہ آ جاتی, اگر آپ نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہوتا تو پھر آپ نے جب جنس ڈیفائن کی تھی تو جنس ڈیفائن میں جب الف ممدودہ آ گیا تھا تو الف ممدودہ غیر منصرف ہوتا ہے نا. بالکل, اور مؤنث بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہاں یہ ڈیفائن کرتے, مامور ڈیفائن کرتے, دونوں کور ہو جاتے, کیونکہ یہ چیز مؤنث ہوتے ہیں, الف ممدودہ مؤنث ہوتے ہیں, رنگوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. ابھی آپ کسی کو بتائیں گے تو پریشان ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اسٹیپس میں چلا کریں, آگے چلیں. اچھا, اور متفرقات تھے کچھ, پھر ہمارے پاس مبنی. میں سمجھ گیا, آگے چلیں, کنٹینیو کریں, آگے چلیں. اب اور تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے غیر منصرف. عدد پہ آ جائیں, عدد پہ آ جاؤں. اچھا, عدد اچھا ہے. ابلیس اور فرعون کو بھی لکھا تھا. وہ متفرقات وغیرہ لکھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب عدد میں آ جاؤں. جی جی. اچھا, عدد میں ہمارے پاس جو ہے وہ
واحد ہوتا ہے اس میں عربی میں، اور ہم دو کے لیے مثنیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں صیغہ، اور بعد اس کے علاوہ جمع ہوتا ہے جو دو سے زیادہ کا ہوتا ہے. اچھا، مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے رفع حالت نصب اور جر میں ہمارے پاس جو واحد کا ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے، مسلمن، 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 اس طرح سے ہم لیکن اس کو اور تھوڑا بہتر کریں. جی اس کا اور تھوڑا بہتر آپ کہیں کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. واحد سے مثنیٰ بنانے کا مذکر مؤنث بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن اعراب کے حوالے سے مختلف ہے. اب اعراب کے علاوہ سے کیا مختلف ہے وہ بتا دیں. حالت رفع میں کیا کرنا پڑتا ہے اور حالت نصب جر میں کیا کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہوتا ہے، لیکن اعراب کے حوالے سے الگ ہوتا ہے. جب حالت رفع کی بات کرتے ہیں تو آنی ساؤنڈ آتا ہے، اور جب حالت نصب اور جر کی بات کرتے ہیں تو عینی ساؤنڈ آتا ہے، ہوتا ہے، ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے. جمع سالم جو ہے اس کا ہمارے پاس قاعدہ دونوں کا الگ ہوتا ہے. مذکر مؤنث کا اونا اور اینا ساؤنڈ جو ہے وہ مذکر میں آتی ہے، اور جمع میں جو مؤنث میں جو ہے وہ آتن آتن آتی ہے ساؤنڈ. حالت نصب و جر میں آتن اور آتن. صحیح ہے، آگے چلوں. ہیلو، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں سمجھی کنیکشن لاس ہو گیا. خیر، آتن اور حالت نصب و جر میں آتن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جمع مکسر. جمع مکسر جو ہے وہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے. اس کو وہی تو ورڈ جو ہے وہ توڑ پھوڑ، مطلب وہ عربی آپ نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا، اہل زبان بس جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر پہلے یہ تو بتا دیں کہ جمع مکسر آپ نے کہا جمع دو قسم کی ہوتی ہیں، جمع سالم، جمع مکسر. ٹھیک ہے جی، قاعدہ تو نہیں ہوتا اپنی جگہ، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ جمع مکسر کس کی بنتی ہے اور جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ میں نے تو یہ مطلب اس طرح سے کیا تھا کہ جمع سالم میں تو ہم نے اونا اینا کی ساؤنڈ لگائی یا آتن آتن کی ساؤنڈ لگائی. آپ کی بات سنی ہے، اونا اینا ساؤنڈ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، اس میں ورڈ ٹوٹتا ہے. باقی بات ساری ایگری کر گیا میں. اونا اینا ساؤنڈ سارے میں نے تسلیم کر لیے. آتن آتن کی ساؤنڈ مجھے پتا ہے. قلم جو ہے اس کی جمع بنائیے اقلامن. تو اقلامن آپ نے توڑا گیا اس میں. اس کی شکل بدل، پوری تصویر ہی بدل دی. مطلب قلمانی تو نہیں آیا، قلمونا نہیں، قلمونا. قلمونا کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتائیے، کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. ارے کیوں نہیں پتا؟ ریزن مجھے نہیں پتا. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ کیسے اپنے چلا رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جمع مکسر کس کی بنتی ہے؟ جمع مکسر عموماً اسم ذات کی بنتی ہے، عموماً. یعنی کبھی کبھار جو ہے وہ اس کی جمع سالم بھی بنتی ہے، لیکن عموماً 90% کیسز کے اندر اسم ذات کی جمع مکسر بنتی ہے اور اس میں صفات کی جمع سالم بنتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ صفت کی جو ہے وہ جمع مکسر بھی بن جائے اور ذات کی جو ہے جمع سالم بھی بن جائے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. عدد آپ کا ختم ہو گیا، آگے چلیں. وسعت پہ آ جائیں. وسعت میں ہمارے پاس وسعت کے اعتبار سے وہی ہم نے بتایا تھا کہ اسم دو طریقے کا ہوتا ہے، نکرہ اور معرفہ. وسعت کی تعریف تو بتا دیں پہلے مجھے. وسعت کی تعریف تو بتائیں. وسعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ خاص ہے کہ عام ہے، اس کو وسعت ہے. یہ عام ہے، اس کو وسعت ہے. اور پھر وسعت کے اعتبار سے دو اقسام آتی ہیں ہمارے پاس، معرفہ اور ایک نکرہ. ہر اسم بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟
नकरा नकरा जब तक कि नकरा उसका मार्फा साबित ना हो जाए। मार्फा की टोटल 7 सात अक़साम है, इक़साम है, तो 7 7 में इक़साम है। तक आपने 6 पढ़ी है, वो 6 जरा डिफाइन करने कौन सी? हाँ, इसमें हमारे पास इसमें अलम है ठीक है, सबसे पहला, जिसकी खास चीज जगह का नाम सारा ठीक इसमें है, अलम आता है। ठीक फिर है। जमायर आते हैं, जमायर जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आप अ, जमायर की बात की ना, तो अब जमायर को आप खोल दें मजीद। जमायर 2 किस्म के होते हैं, एक हालत रफा के होते हैं, एक हालत नसब और जर के होते हैं। नसब के दोनों होते हैं, मात्रा जर। है। हालत नसब और जर के जो जमायर होते हैं उनको अटैच जमायर होते हैं। ठीक है, बस, सही है। ठीक है, आगे चले। जमायर के बाद और क्या आता है फिर? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें इशारा होता है। इसमें इशारा, अब इसमें इशारा को भी एक्सप्लेन कर दें साथ साथ, क्योंकि इसमें आप पढ़ चुकी हैं ना। इसमें ठीक है, इशारा हाँ, को मतलब explain करते इसमें हैं। इशारा भी यही होता है कि जो जो किसी तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल हाँ, किया वो जाए। तो हो गया, लेकिन अब इसमें इशारा को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमने जमायर को किया कि जमायर 2 किस्म के होते हैं, हालत रफा के अलग होते हैं, हालत नसब जर के अलग होते हैं। हालत नसब जर को अटैच जमायर भी कहते हैं, क्योंकि ये मिला के लिखे जाते हैं। इसी तरह इशारे को भी डिफाइन कर दो। इशारा करीब और दूर दोनों का होता है। वाहिद ठीक के है, और जमा के इशारे मबनी होते हैं, जबकि मुसन्ना के इशारे जो है वो मुनसरिफ होते हैं। कुरान मजीद में मुसन्ना के इशारे ना होने के बराबर इस्तेमाल हुए। टोटल 3 दफा इशारा इस्तेमाल हुआ है मुसन्ना। दैट्स इट, खत्म होगी कहानी, आगे चले। अच्छा, इसमें इशारा के बाद हमने मौरिफ बिल लाम पढ़ा था। इसमें मौसूला, हाँ, इसमें मौसूल, लेकिन इसमें मौसूला मौसूला हमने पढ़ा नहीं है सच, इसलिए मैंने होता क्या है वो तो बता दें। वो इसमें मौसूला वो होता है कि जैसे उर्दू में आपने कहा था कि जो वगैरह, अल्लजी, अल्लती, ये सब हाँ, चीजें जो इसमें यानी मौसूला। करता क्या है हाँ बेसिकली, 2 इनकम्प्लीट जुमलों को जोड़ता है, जी। बस इतनी सी बात। आगे चले। अच्छा, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आया था मौरिफ बिल लाम। ठीक है, मौरिफ बिल लाम में हमने कहा था कि अलिफ लाम लगाकर जो है वो इसमें किसी भी नकरा इस्म को जब आपको नकरा इसम इस्म की निस्बत जब मार्फा से जोड़ी जाती है। नहीं, किसी भी नकरा इस्म को, नहीं मार्फा बनाना हो, किसी भी नकरा जब इस्म पर मार्फा बनाना जब हो, नकरा इस्म को मार्फा जब इसम अलिफ लाम बनाना ऐड हो, कर देते हैं ना, अलिफ लाम ऐड कर देते हैं और नकरा इस्म की तनवीन खत्म हो खत्म हो जाती है, बस, तो ये that's it, मौरिफ बिल बात लाम। खत्म। ठीक है। अच्छा, बस फिर इसके बाद हमारे पास मुदाफ हमने पढ़ा था, मुदाफ इलल अब मार्फ। आप देखिए मुदाफ इलल मार्फा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिर मैं आपसे अच्छा, मुदाफ के अभी नहीं बारे में बताएं। पूछूंगा। अच्छा, वो छोड़ दें हमने आप, पढ़ लिया था इसलिए ठीक केस है, खत्म बस हो सही गया है। आपका, बस बस ठीक है फिर खत्म हो जी गया, खत्म हो गया। जी। निगत जी आपकी बारी, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया, जो जुमला इस्म से शुरू। स्लो मोशन में आप बात करती हैं, फिर कोई हद नहीं। जुमला इस्मिया, ठीक है, करे। सॉरी, आदत हो गई शायद खुद से बातें चले करने। चले इंशाल्लाह, चले अल्लाह खैर करेगा जी। जुमला इस्मिया, जो जुमला इस्म से शुरू हो इस्मिया है, ठीक है, और जो जुमला फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया, इसके कम से कम 2 अज्जा होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरी खबर। जिस इस्म से जुमले की इब्तदा हो उसे हम मुब्तदा कहेंगे। मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और मारफा की सब इकसाम मुब्तदा बन सकती हैं। आपने कहा जुमला इस्मिया के कम से कम 2 अज्जा, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा उसको कहते हैं कि जो जिस इस्म से इस जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं। खबर भी डिफाइन करते हैं साथ साथ। खबर यानी खबर किसको कहते हैं? खबर यानी जो भी उसमें कोई बात हम तक पहुंचती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। नहीं, वो तो जुमले को कहते हैं, वो तो जुमले को। खबर जो कुछ इस मुब्तदा के बारे में बताया जाता है वो खबर। हाँ, सही। जो कुछ इस मुब्तदा के बारे में बताया जाता है वो खबर। जुमला जब आपने कहा था तो आपको शुरू इस तरह से करना चाहिए था
یہ جملہ بیسیکلی جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ کسے کہتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کو یا تو اس میں سے کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم. اگر خبر معلوم ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور اگر طلب معلوم ہو تو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ مزید بات کرتے ہیں کہ یہ جملہ اس جو ہے خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، وہ یا تو اگر اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ انشائیہ کہلائے گا، اور فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ. اب آپ بتائیں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہوتے ہیں کم از کم، مبتدا اور خبر. مبتدا کہتے ہیں جس سے اسم کی جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر کہتے ہیں جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو پراپرٹیز آپ نے چاروں پڑھی تھی، اعراب، وسعت، جنس، عدد، اس کے لحاظ سے مبتدا اور خبر کے بارے میں بتائیے کیا چیز؟ مبتدا عموماً عارفہ ہوتا ہے، اور عارفہ کی سب اقسام مبتدا بن سکتی ہیں. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، اور حالت رفع کی پہچان ہے کہ وہ سنگل، تنوین، آنی، اونی، آتم، اسم علم، غیر منصرف، نکرہ، جمع مکسر. آپ نے لگتا حلیم بنا لی. آپ نے کہا حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت رفع کی پہچان کا مکسر سے کیا تعلق ہے؟ اپنے یاد رکھنے کے لیے ہم نے اس طرح سے غلط ہے نا. آپ اس کے لیے کہیں کہ حالت رفع کی پہچان کیا ہے. حالت رفع کی پہچان اگر واحد اسم ہوگا تو وہ تنوین دو پیش سے پتہ چل جائے گا، اور اگر مثنیٰ ہوگا تو وہ آنی ساؤنڈ سے پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ حالت رفع میں ہوگا اپنا اگر جمع ہوگا تو اونا ساؤنڈ سے پتہ چلے گا یا آتم ساؤنڈ سے پتہ چلے گا. اس میں جمع مکسر کیسے آگے؟ جمع مکسر کیا ہوگا؟ یا تو جمع مکسر جو ہے وہ تنوین والا ہوگا تو بھی دو پیش آئیں گے، بغیر تنوین کے ہوگا تو ایک پیش آئے گا، تو پیش ہی آئے گا نا. تو حالت رفع کی پہچان کیا ہے؟ پیش یا ڈبل پیش، آنی ساؤنڈ یا اونا ساؤنڈ یا آتم ساؤنڈ، بس یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. خبر پا جائیے. خبر عموماً نکرہ ہوگی، اور جنس اور عدد میں وہ مبتدا کی پیروی کرے گی. اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہوگی. خبر جو ہے آپ نے کہا نکرہ ہوگی، خبر کی اعراب کیا ہے؟ خبر کے اعراب وہ بھی مرفوع حالت رفع. ہاں کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کلیئر. اور معرفہ کی جتنی اقسام ہیں، جتنی اقسام آپ نے پڑھی وہ تمام کی تمام مبتدا بننے کے لائق، بلکہ تمام کی تمام مبتدا بن کے آتی ہیں. چاہے وہ اس میں علم ہو، اس میں ضمائر ہو. اس میں ضمائر ہوگا تو پھر مبتدا کون سے والے ضمائر بنیں گے؟ حالت رفع. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی چلیے ماشاء اللہ. جی مرکب توصیفی کون بتائے گا؟ میں بتاتا. بتائیے. اس مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. جس کی صفت بیان کرتے ہیں اس کو موصوف کہتے ہیں. جو صفت ہوتی ہے وہ صفت کہلاتی ہے. اور موصوف کیا کہنا چاہیے، صفت جو ہے وہ موصوف کی پیروی کرتی ہے یا فالو کرتی ہے ان بہت اس کی اعراب میں، جنس میں، اور عدد میں، اور کیا رہ گیا، وسعت میں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف جو ہے یہ مرکب صرف جو ہے یہ خبر بن کے بھی آ سکتا ہے اور مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے. اور چاروں حالتوں میں فالو کر لیا. مرکب توصیف مؤثر اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف کی. موصوف کی.
اور مرکب توصیفے میں اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو مؤنث واحد مؤنث کا صفت لگاتے ہیں. واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں واحد اور مؤنث جمع ہوتی ہے مؤنث صفت. اور جمع مؤنث بھی لگا سکتے ہیں. واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لگا سکتے جمع ہیں. ٹھیک ہے، واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں اور جمع مؤنث. ٹھیک ہے جی. دوسرا مرکب تھا مرکب اشاری. کون بیان کرے گا مرکب اشاری؟ جلدی. مرکب اشاری تو میں پھر میں بتاؤں. بتا دیں. کون بتا رہا ہے؟ کوئی بھی بتا دیں، شروع کریں، انتظار نہ کریں. ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں، ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اشارہ مشار الیہ کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشارہ خبر کی بنیاد پر ہوتا ہے. خبر کی بنیاد پہ، مشار الیہ کی بنیاد. مشار الیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ مرکب کی بات، مرکب اشاری کی بات کریں تو خبر کہاں سے ہے؟ خبر تو جملے میں ہوتی ہے. مشار سر مشار الیہ کی اہمیت ہے نا زیادہ. اسی لیے تو کہہ رہا اشارے ہوں میں اصل اشارے کی اہمیت بنیاد جو ہے، اشارے کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ مشار الیہ پر. مشار الیہ پہ. اور مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار الیہ کی. مشار الیہ کی. مرکب اشاری جملے میں کس حیثیت سے آ سکتا ہے؟ مرکب اشاری جملے میں صرف اور صرف یہ مبتدا بن کے آ سکتا ہے. مبتدا بن کے. زبردست جی. مرکب اضافی کون بیان کرے گا؟ جی سر ہم بیان کریں. جی کریں. ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جاتی ہے. اس کے دو اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. جس چیز کو نسبت دی جائے وہ مضاف اور جس چیز کی طرف نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ. اصل مضاف کی ہے. ٹھیک ہے. مضاف ایک ایسا اسم ہے جس میں الف لام داخل نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا ہو. اعراب ہلکا کرنے کے دو طریقے ہیں، تنوین کو ہٹا کے سنگل حرکت اور دوسرا نون اعرابی کو حذف کر دیا جاتا ہے. عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا. جب ہم اعراب ہلکا کرتے ہیں تو اس وقت منصرف وہ جو لفظ ہے وہ منصرف اسم ہی کہلائے گا. اگر ہم اس کا اعراب ہلکا کر دیتے ہیں وہ سنگل حرکت میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ کہلائے گا منصرف ہی. اور مضاف الیہ لازماً حالت جر میں ہوگا 99%. اگر وہ نکرہ میں آئے گا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. ایک منٹ دوبارہ کریں. آپ نے کہا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ لازماً حالت جر میں ہوگا 99%. معرفہ. اچھا معرفہ ہوگا 99%. ٹھیک ہے آگے چلیں. ایسے اسم جو قرآن اور دوسرا وہ مجرور یعنی لازمی حالت جر میں ہوگا یعنی مجرور ہوگا. ایسا جو قرآن میں مضاف بن کر آتے ہیں یہ سب ظرف کہلاتے ہیں اور یہ تمام حالت نصب میں ہیں اور یہ ہیں اندا، مع، دونا، بینا، تحتا، وراء، کلو. کلو اس کے ساتھ ہمیشہ نکرہ آئے گا جیسے کلو شیئن. اور جو ہے وہ مبتدا کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے اور خبر کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس یہی پوائنٹس. مرکب اضافے میں 4 دن لگائے ہم نے.
جی کمپلیٹ کریں, یہاں سے کمپلیٹ کریں مزید. یعنی جو ہم فردر جو ہم نے پڑھے مرکب اضافی میں وہ بھی ہاں کمپلیٹ کہاں ہوا ہے, مرکب اضافی تو کمپلیٹ نہیں ہوا. جیسے پیچیدہ مرکب اضافی. نہیں پیچیدہ سے پہلے آئے, پہلے سادے سادے میں بات کر لیں. اچھا مرکب اضافی میں بعض دفعہ جس کی طرف آپ اس کی نسبت کرتے ہیں وہ ضمائر کی صورت میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کون سے ضمائر استعمال کرتے ہیں, ہم حالت نصب اور جر کے ضمائر استعمال کرتے ہیں, جس کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی عربی کلام میں, چاہے وہ قرآن میں ہو, حدیث میں ہو یا عربی لٹریچر میں ہو, جب بھی آپ کو ایسا اسم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ اٹیچ ضمائر لگا ہوا ہوتا ہے, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ مضاف کے طور پہ آیا ہے اور اٹیچ ضمائر جو ہے بطور مضاف الیہ ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے مرکب اضافی سنگل نوٹ میں آتا ہے, اسی طرح سے ملٹیپل نوٹس میں بھی آتا ہے, جس کو ہم پیچیدہ مرکب اضافی یا کمپلیکس مرکب اضافی. کمپلیکس مرکب اضافی یا پیچیدہ مرکب اضافی میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں, وہ نارمل طریقے سے بنتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بیچ میں آ جاتا ہے اس پہ مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوتا ہے, مضاف الیہ کا بھی, کیونکہ وہ جو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک پارٹ کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے تو دوسرے پارٹ کے لیے مضاف بن رہا ہے. تو جب دونوں قانون اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا, اس اسم کے اوپر نہ الف لام داخل ہوگی نہ اس کا اعراب, اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا, اور مضاف الیہ کا بھی قانون ڈال دیں تو وہ حالت جرمی. ٹھیک ہے جی, کلیئر. پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں صفت کا اور اشارے کا استعمال بھی ہوتا ہے. صفت کا اگر اشارہ استعمال اگر ہو تو صفت کو جو ہے وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے بعد لگاتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ صفت کس کی طرف ہے. اگر مضاف کی طرف صفت ہے تو مضاف کے ایک اعراب استعمال کریں گے, اور اگر وہ مضاف الیہ کی ہے تو مضاف الیہ کا استعمال کریں گے. اگر اشارہ استعمال ہوتا ہے تو اشارہ کو کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے اشارہ کس کی طرف استعمال. اگر اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہوا ہے تو اشارے کو مضاف الیہ کے لگا دیتے ہیں, مضاف الیہ کے بعد آئے گا. اور اگر اشارہ جو ہے مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. اشارے کا خیال رکھیں گے, اشارے کا قانون آپ کو پتا ہے کہ مشار الیہ کو فالو کرتا ہے, تو اس حساب سے آپ واحد, مثنیٰ, جمع یا مؤنث مذکر, قریب دور کا اشارہ استعمال آپ اس طریقے سے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھی. اس کے بعد ہم نے آخری کیا پڑھا تھا جی, میں بھول گیا, آخری کون سا تھا؟ مرکب جاری. مرکب جاری کہتے ہیں جی صوبیہ جی. مرکب جاری کہ ایسا ہم نے مرکب یہ جو جاری رہتا ہے, جو کہ آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے. آپ ڈیفینیشن میں ڈنڈی مارتی ہیں. ایسا مرکب یہی تو ہوتا مجھے ایسا ہے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ایک کثیر حصے کے اندر جو ہے صرف ملٹیپل چوائسز کے آنسر دیے. نہیں دیکھیں ڈیفینیشن ایسے ہی ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن ضرور آنی چاہیے. اچھا مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایز این ایجوکیشن ایسا مرکب جس میں ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں اس کو مرکب جاری کہتے ہیں, جو اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. جس کو حالت ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے سر. جی 17 ہیں اور 11 استعمال ہم نے 11 پڑھی ہیں. 11 استعمال نہیں ہوئے. اگر 17 ہے تو 11 کیوں استعمال ہوئے ہوں گے؟ 17 ہی ہونے چاہیے. میں نے آپ سے کہا کہ ٹوٹل تعداد 17 ہے. قرآن مجید میں استعمال ہوئے نہیں قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے. اس کے میں نے آپ سے 11 ہی پڑھا لی. ٹھیک ہے جی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ 11 پڑھے, ہم پڑھے نہیں ہم نے 11 تھے, کیونکہ ہمارا اصل سبجیکٹ ہے ہی قرآن مجید. ٹھیک ہے جی. وہ حرف جارہ کون سے, وہ ذرا گن دے مجھے 11 جی فٹافٹ. سر با تا, اس کا مطلب ہے ساتا, واو کاف اور کا, لا, فی, من, لی ہے, لی فی الا ان اللہ من, حتا, الا
हत्ता। जबरदस्त, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? जी सर। ये जो मुरक्कब तौसीफी था ये आपको पता चला मुब्तदा खबर बना, मुरक्कब इशारी जो है मुब्तदा बनता है, मुरक्कब इजाफी जो है मुब्तदा भी बनता है, खबर। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ। जी, पढ़ने में आ रहा है? कुरान तमाम, कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। हिदायत है। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, जुमला लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है? जुमला। जुमला। अब जुमला लग रहा है तो मुझे जुमले के अज्जा बताइए। मुब्तदा क्या है इसमें, खबर क्या है? मुब्तदा है कुरान। कुरान मुब्तदा है और इंसानों के लिए हिदायत है, वो खबर है। हिदायत खबर है। हिदायत है, खबर है। इंसानों के लिए क्या है? तमाम इंसानों के लिए मुरक्कब इजाफी लग रहा है। मुरक्कब इजाफी में इंसानों के लिए बना के दिखाइए मुझे उसका मुरक्कब इजाफी। नहीं, ये मुरक्कब जारी है। मुरक्कब तमाम इंसानों के लिए जारी है ये। इंसानों के लिए इसका मतलब कौन सा हर्फ जा रहा है इस्तेमाल हुआ? मुरक्कब जारी। ली ली ली। ली। तमाम इंसानों के लिए इसका मतलब अल इंसानों से पहले ली लगा तो क्या बन जाएगा? लिन इंसान। लिल इंसान। लिल इंसानी या लिन नासी। इंसान तो वाहिद को कहते हैं, तमाम इंसान है तो लिन नासी। ठीक है जी, लिन तो नासी बन गया मुरक्कब जारी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जुमला इस्मिया में कम से कम 2 अज्जा होते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया में कम से कम 2 अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। आज आपके सामने एक तीसरा जुज भी आ गया है ना, तीसरा जुज भी हो गया ना, मुब्तदा भी है, खबर भी जुज हो गया। अच्छा जी, मुरक्कब इजाफी का जो स्टैंडर्ड तरीका है पहले हम उसको देख लेते हैं। मुरक्कब इजाफी का स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि पहले मुब्तदा आएगा, फिर खबर आएगा, उसके बाद अगर कोई और अज्जा है तो वो आएगा। ठीक है जी, पहले मुब्तदा फिर खबर फिर कोई और जुज है तो वो आएगा। तो बनाइए जनाब, मुब्तदा क्या है? कुरान, तो क्या बन जाएगा? अल कुरान। अल कुरानु। अल कुरानु। हिदायत की अरबी है हुदन। हुदन लिल इंसानी। हुदल लिल इंसानी। लिल नासी। तो हुदन देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, मुझे बताइए हालत रफा है नस्ब है? नसब। अल कुरानु नहीं सर, लेकिन खबर जो है वो तो मारफा होती है, अपना हालत रफा में होती नहीं, खबर तो नकरा होती है। खबर नकरा तो होती है लेकिन हालत कौन सी होती है? रफा। तो ये रफा लग रही है आपको? ये नसब है। तो ये इस पे मबनी होगा ना, इसकी तीनों हालतें। अगर मबनी होता तो फिर इस तरह से होता है, खड़ा हुआ था। तो कैसे होता? दरअसल ये भी इसम है, ये इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ बताने को कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप इसको कहेंगे तकदीरी है, ये इसी तरह से लिखते हैं। मबनी नहीं है, इसका कहें तकदीरी। तकदीरी क्या कहेंगी? तकदीरी। तकदीरी। ये कहलाता क्या है? इसका एक नाम है, ये इसका एक नाम है, और इसका इस नाम को हम कहते हैं इसमें मकसूर। क्या कहते हैं? इसमें मकसूर है। इसकी भी तीनों हालतें एक तरह से होती हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसमें मकसूर कहलाता है, मीम काफ स्वाद वाव रा। ठीक है, इसमें
تو القرآن ہدن اب تمام للانسان انسانوں کے لیے کیا بن جائے گا؟ للناس للناسی للناسی اب اس کے انالیسس کریں. القرآن کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مبتدا ہدن ہو جائے گی خبر اور للناسی ہو جائے گا متعلق. اچھا تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتی ہے بلکہ کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ متعلق. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. میں اس کو تھوڑا سا اور چینج کر دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب ٹھیک ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے یا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. جی مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے اور متعلق کیا ہے؟ اس میں یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. ہدایت ہے ہدایت ہے خبر کتاب ہے خبر. زبردست. اور ہدایت ہے متقین تو ہو گیا متعلق ہے خبر، تو کتاب کو کیا بنائیں گے؟ یہ متعلق ہو گیا. اور ہدایت کیا ہو گیا؟ ہدایت ہو گیا ڈاکٹر قدیر خان جو کل گزر گیا. یہ کتاب مبتدا ہے اور ہدایت خبر ہے. اور کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب مبتدا ہے. مطلب مبتدا جو ہے یہاں مفرد نہیں ہے، ایک مرکب ہے. یہ کتاب یہ ہے مبتدا اور ہدایت یہ ہے خبر. اب کمپلیٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیے مبتدا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. مرکب مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری مرکب کیا اشاری بنے گا؟ کیا بنے گا؟ حاضل کتاب الکتاب ملا کے پڑھیں گے تو حاضل کتاب ہدایت ہے ہدن للمتقین. متقین کے متقینہ کے متقینی متقینہ للمتقین. متقی واحد، متقون، متقیانی، متقیون. حالت نصب و جر میں کیا ہو جائے گا؟ متقیین. ٹھیک ہے نا. اب اس کے انالیسس کریں. آزا اشارہ الکتاب اشارن لے اشارہ اور مشار الیہ مل کے مبتدا، ہدن خبر، لام جارہ، متقینہ مجرور. جارہ اور مجرور مل کے متعلق. مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسم. ٹھیک ہے جی. کلیئر. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. آسان سا تو ہے تو ایک ہی چیز. قرآن مبتدا ہے
جملہ بنائیے, ڈائریکٹ جملہ بنائیے. اچھا پورا جملہ بنا دیں. القرآن ہدی للمتقین. القرآن القرآن ہدی ہدی للمتقین. للمتقین. ہدی للمتقین. تقین. متقین. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں زید گھر میں موجود ہے. زید گھر میں موجود ہے. مبتدا کیا, خبر کیا ہے؟ زید مبتدا ہے. زید مبتدا ہے. خبر موجود ہے. خبر ہے. گھر میں موجود خبر ہوئی. موجود ہے خبر. موجود خبر ہے اور گھر میں متعلق ہے. بنائیے جملہ, کیا بنے گا؟ زید تو موجود کی کیا عربی ہوگی؟ موجود. جی بنائیے. زیتون موجود. پارسل لگا. زور سے بولیں, گھبرا کیوں رہی ہے؟ سر زیدن موجود البیت. فی البیت. فی البیت. من البیت بھی ہو سکتا. فی البیت. من البیت. فل بیت ہوتا ہے نا. فل البیت. فل 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 فی بیت. البیت. فی البیت. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں زید گھر میں ہے. اب کیا ہے اس میں؟ مبتدا خبر متعلق کیا ہے اس میں؟ زید ہو گیا. میں ہے. میں ہے خبر ہوئی. میں ہے, کون سی خبر ہے؟ میں تو خود نہیں, ایک اس میں خبر نہیں ہے. گھر میں ہے. گھر میں ہے. گھر میں ہے خبر ہے نا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر بنیادی فرق کیا ہے اس میں, ان دونوں میں؟ سر زیدن فی البیت بن. زید سر موجود کا لفظ استعمال ہوا. زیدن فی البیت. ہے نا اس میں خبر جی موجود نہیں بالکل ہے نا, صحیح. ایسے ہی ہے نا. تو کیا بنائے گا؟ زیدن فی البیت. زیدن فی البیت. انالیسس کریں. زیدن کیا ہے؟ زیدن ہوتا مبتدا. فی جا رہا. فی جا رہا ہے. البیتی جو ہے وہ مجرور. جارہ اور مجرور مل کے متعلق. کیا بنائیے؟ مبتدا متعلق. یہ کون سا جملہ ہے؟ ایسا تم نے کوئی جملہ پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہے ناقص بن. گھر میں ہے. سر خبر ہی بنتی ہے نا. خبر ہی دے رہے ہیں نا کہ زید گھر میں ہے. خبریہ ہی ہوا نا. ہے تو صحیح, لیکن مجھے بتایا نا, قانون تو یہی ہے نا کہ جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء. کون کون سے؟ مبتدا خبر. خبر کا ہے. مبتدا ہو گیا. فی البیت فی البیت خبر ہوگی. فی البیتی تو مرکب متعلق ہے. جاری. فی البیتی تو متعلق ہے نا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جو مرکب جاری ہے وہ نہ مبتدا بنتا نہ خبر بنتا.
تو آپ ایک قانون سمجھ لیں. پہلا بنیادی قانون تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کیا ہے. مرکب جاری کبھی بھی جملے میں نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، بلکہ کسی بھی قسم کے جملے میں مرکب جاری صرف اور صرف متعلق بنے. پہلی بات تو یہ سمجھ ٹھیک ہے. لیکن جملہ اسمیہ کے اندر اگر خبر معذوف ہو، اس میں خبر معذوف ہے نا، اوپر آپ کے سامنے اگزامپل تھی نا، زید گھر میں موجود ہے، تو کیا چیز موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، معذوف ہے نا، خبر چھپی ہوئی ہے نا. اگر جملہ اسمیہ میں خبر معذوف ہو تو مرکب جاری جس کو متعلق کہتے ہیں وہ قائم مقام خبر کا سٹیٹس لے لیتا. کیا کرتا ہے؟ قائم مقام خبر کا سٹیٹس لے لیتا ہے، کیونکہ یہ متعلق کسی خبر کا ہی ہوگا نا، یہ متعلق کسی خبر میں ہی ہوگا. زید گھر میں ہے، اب زید گھر میں سو رہا ہے، لیٹ رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ سب اننون ہے، ٹھیک ہے نا، سب اننون ہے. تو مرکب جاری کبھی بھی جملے کے اندر مبتدا نہیں بنتا، خبر نہیں بنتی ہے. لیکن اگر جملہ اسمیہ میں خبر معذوف ہو تو متعلق یعنی مرکب جاری کو قائم مقام خبر کا سٹیٹس مل جاتا. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال تو پوچھیے. سمجھ آ گئی سر. سمجھ آ گئے؟ الحمدللہ. اچھا جی، آپ کے ساتھ ایک بات اور کر لیتے ہیں، کیونکہ میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کا جملہ اسمیہ والا پارٹ، جو پہلا پارٹ ہے، اس کو ہم فنش کریں، تاکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کی اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر ہم کچھ قرآن مجید کی آیات آپ کے ساتھ کریں گے، تاکہ آپ اس کی انالیسس کریں اور اس کی ٹرانسلیشن کریں انشاءاللہ. آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ بھی بھیجوں گا، اور یہ ٹیسٹ جو ہے نا آپ سب لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. میں نے کسی اور ایکسرسائز کا وہ کبھی آپ لوگوں سے نہیں کہا، لیکن میں جو آج آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گا اس کا ضرور آپ لوگوں نے رپلائی دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اورلی تو ہم آج کر ہی چکے، پریکٹیکلی تھوڑا سا تاکہ اور بہتری آ جائے. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جملہ اسمیہ کم از کم 2 اجزاء مبتدا خبر، لیکن بعض دفعہ اس میں اجزاء بڑھ بھی جاتے ہیں، جیسے آج متعلق بڑھ گیا ہے، ہو سکتا ہے آگے جائیں گے تو کچھ اور ایک آدھ چیز بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ کا جو نارمل طریقہ پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مبتدا، پھر خبر، اس کے بعد جو بھی چیز آئے گی ایڈیشنل وہاں. اسی لیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پہلے لکھا تھا قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر میں نے آپ سے لکھا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، میرے اردو کے لکھنے کی جو رائٹنگ تھی دونوں میں مختلف تھی، ہے نا. پہلے آپ دیکھیں پہلے والے میں اس کے اندر میں نے متعلق کو پہلے لے آیا تھا، خبر کو بعد میں لایا تھا. دوسرے والے کے اندر میں متعلق کو پہلے لے آیا، خبر کو بعد میں لایا. لیکن جب نے جملہ بنایا ہم نے اسی طریقے سے کیا، مبتدا پہلے، خبر بعد میں، اور پھر متعلق. ٹھیک ہے، اسی چیز کو پیٹرن کو ذہن میں رکھیں تو اللہ مبتدا بن جائے گا، تو اللہ ہر چیز پر، کلو شیئن، اللہ کلی، کلو شیئن ہر چیز، کلو شیئن ہر چیز. پہلے خبر نہیں لائیں گے، پہلے خبر لیا. اللہ خبر آئے، قادر ہے، قادر کیا ہے؟ قدیر.
قدیرun قدیرun بھی ہے قادرun بھی ہے, دونوں میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیں. قدیر بھی قدرت رکھنے والا, قادر بھی قدرت رکھنے والا. آگے جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے گا یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. قادرن بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے رحمان ہوتا ہے نا, تو قادرن اور قدیرن میں فرق کیا ہے کہ قدیرن مبالغے کا صیغہ ہے لیکن اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے. جس طرح سے رحیم ہمیشہ رحمت کرنے والا, قدیرن اس کی قدرت ہمیشہ سے قائم ہے, قادرن کبھی ہے کبھی نہیں بھی ہے اور بہت جوش ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اللہ قدیرن, اللہ قادر ہے ہر چیز پر. تو ہر چیز پر, ہر چیز پر, تو بیسکلی کیا چیز آ گئی, ہر چیز کیا بن گئی, کلو شیء, شیئن کلو شیء, کلو شیء. اب یہ کلو شیء مرکب ہے, اضافی ہے نا, جی کلو شیء. جی اور ہر چیز پر, ہر چیز پر تو کیا ہو جائے گا, اللہ. اللہ جب اللہ آیا تو اللہ نے کیا کیا, کلو کو کیا کرے گا, کلی کلی. اللہ کل شیء, اللہ قدیر علی کل شیء. ترجمہ کریں گے, کیا ترجمہ کریں گے, پہلے مبتدا پھر خبر پھر متعلق. اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر, اللہ قدرت رکھتا ہے, اللہ قادر ہے ہر چیز پر. یہ تو ہے ایک نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر اور عربی زبان کے اسلوب میں جب کسی چیز کو آپ نے اہمیت دینی ہوتی ہے, کسی چیز کو ووکل کرنا ہوتا ہے, تو اس چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے. اس چیز کو کیا کر دیا جاتا ہے, مقدم کر دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس میں ووکل چیز کیا چیز ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس میں ووکل چیز کیا ہے, قدیر. نہیں, ووکل چیز قدیر نہیں ہے, ہر چیز ہر چیز ہر چیز پر, یہ ہے ووکل, یہ ہے ووکل. تو جب کسی چیز کو ووکل کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. مقدم کر دیں گے تو پھر یہ آیت کس طرح سے پڑھی جائے گی, یہ ہو جائے گی اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مجھے بتائیے کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا, اس میں زور زیادہ ہوا, اب اسٹریس آ گیا. تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا. تو کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو سکتی ہے, اور جب مؤخر یا مقدم ہوگی تو آپ کو اس کا ترجمے میں خیال رکھنا پڑے. اب اس کی انالیسس کریں, کیسے انالیسس کریں گے, اللہ کو مبتدا, اعلی جارا, کلی مضاف, شیء مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور, جارہ اور مجرور مل کے متعلق, اور قدیر خبر مؤخر. مؤخر کی نا خبر آپ نے, اسلوب تو یہ نا, پہلے مبتدا پھر خبر پھر متعلق. یہ کیا ہو گیا, قدیر جو ہے خبر مؤخر ہو گئی اور متعلق جو ہے وہ مقدم ہو گئی, متعلق مقدم ہو گئی. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. کوئی سوال, کوئی اشکال ہے تو پوچھیں, نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنے کی ناکام کوشش کریں.
जी सर ये इसको मुझसे कुछ ऐसा ही पूछे फिर हमें क्लियर। क्या 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 दोबारा बोलें, मुझे घबरा मत सर दें, घबरा दिया आपने मुझे। कुछ इसी किस्म का सर, मुझे मतलब ज्यादा क्लियर करना है। तो आप करें ना, मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्लियर करूंगा, मैं खुद से कैसे क्लियर करूंगा? मतलब एक और ऐसे सेंटेंस और बनाए, ऐसे सेंटेंस बनवा आपको दें। और बनाएंगी, आप बेफिक्र रहे, काम में सारे आपसे कराऊंगा, टेंशन नहीं ले। आप सिर्फ बस इस चीज को ध्यान में रखें कि कभी कभार किसी चीज को मुकद्दम या मौखर किया जाता है। वो मुकद्दम या मौखर करने की वजह ये है, स्टैंडर्ड तरीका तो मैंने आपको बताया ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, पहले मुब्तदा फिर खबर फिर बाकी सारी चीजें। लेकिन किसी चीज को अगर आपने स्ट्रेस देना है, किसी चीज की अहमियत को उजागर करना है, तो फिर चीज जो है वो मुकद्दम या मौखर हो जाती है। और जब मुकद्दम या मौखर हो जाती है तो आप ट्रांसलेशन में उसका ख्याल करते हैं। उसका ख्याल किस चीज में, इसका ट्रांसलेशन आप अभी भी ऐसे ही कर सकते हैं, अल्लाह कुदरत रखता है हर चीज पर। लेकिन अगर ये आयत आपको मिली इसी तरह से रही है कि अल्लाह के बाद मुतालिक पहले आ रहा है और खबर बाद में आ रही है, इसका मतलब अल्लाह आपसे चाहता है कि अल्लाह किस पे फोकस देना चाह रहा है, मुतालिक पे देना चाह रहा है। तो आपको अपनी ट्रांसलेशन के अंदर उस मुतालिक का जो ट्रांसलेशन है उसको मुकद्दम रखना पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर है? बस उसको यहीं तक अभी समझे, से डिटेल में ना जाए सर। जहां तक है तो मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे चलूं। छोटी सी चीजें और करनी है जी। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपने नजाकत से आया, इससे से कहा कि मैं डर गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हमने एक बात कही कि मुब्तदा उमूमन मारफा और खबर उमूमन नकरा, ठीक है ना? लेकिन मुब्तदा जो है वो नकरा भी आ सकता है। क्या करेगा? नकरा भी आ सकता है। नकरा आने की मैं अभी आपके सामने सिर्फ 2 वजूहात रखता हूं। देखिए जी, वैसे तो उसके नकरा आने की 5 वजूहात है, लेकिन आपके सामने मैं 2 ही वजूहात रख रहा हूँ, और यही 2 वजूहात कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुई। ठीक है जी, मुब्तदा की नकरा लाने की जो पहली वजह है, मुब्तदा की नकरा लाने की जो पहली वजह है वो ये है कि जो जुमला है वो दुआइया होना चाहिए। जुमला क्या होना चाहिए? दुआइया होना चाहिए। दुआइया का क्या मतलब होगा? दुआ है, दुआ जिसमें हो। अब ये दुआ है, ये दुआ भी हो सकती है और बददुआ भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो उर्दू जबान में हम कहते हैं दुआ दे दी, बददुआ दे दी। अरबी जबान में दुआ ही होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब मुब्तदा को नकरा लाने की एक वजह क्या है, मुब्तदा को नकरा लाने की एक वजह यह है कि जुमला जो है वो दुआइया होना चाहिए। उसकी एग्जांपल आपको कुरान मजीद में मिलती है उसकी। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। तो सलामुन दुआ है ना, सलामती हो तुम सब पर, सलामती हो तुम सब के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से भी आप डालना चाहिए। तो सलामुन जो है मुब्तदा, अला जारा उम मजरूर, और जारा मजरूर मिलकर मुताल्लिक, खबर यहाँ मौजूद नहीं है तो ये कायम मुकाम खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला, इसलिए सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम सब के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको दुआ के हवाले से एक और बताता हूँ। वैलुन, वैलुन, वैलुन कहते हैं हलाकत को। अगर मैं हलाकत को,
ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلاکت ہونا، برباد ہو جانا، ٹھیک ہے، ویل ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے استعمال. یہ بھی دعا ہی ہے نا، لیکن بدوا کی صورت میں، ٹھیک ہے، بدوا کی صورت میں. ویل للمطففین، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. متففین کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. یہ ڈنڈی صرف وزن میں نہیں ماری جاتی، یہ ڈنڈی ایک دوسرے کے حق میں بھی ماری جاتی ہے. کسی کے لیے آپ نے سچ بولنا ہے، وہاں سچ نہیں بول رہے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو تحفہ دینا تھا، آپ نے تحفہ نہیں دیا مجھے عید کا، آپ نے ڈنڈی ماری. آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھنا تھا، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو سلام. ہمارے تو بڑا ٹرینڈ ہے نا، ایک کوئی آدمی کمرے میں آتا کہتا السلام علیکم، دوسرا میں کہتا وعلیکم سلام. ہم ہاتھ بھی نہیں ملاتے ایسے، اور بہت سارے لوگ تو منہ سے بھی ادا نہیں کرتے. یہ سب کیا؟ یہ سب ڈنڈی مارنا ہے. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کی. ہمارے ذہن میں ڈنڈی مارنا وہی ہے جس نے ترازو میں ڈنڈی ماری، جبکہ یہ بہت بڑی آیت ہے. ہر وہ شخص جو دوسرے کو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا پورا حق ملے، وہ یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو تنخواہ بھی پوری ملے، اس کو گھر پہ کھانا بھی بہترین ملے، اس کے بیوی بچے بھی اس کی خدمت کرے، اس کے بہن بھائی بھی اس کی عزت کرے، اس کے ماں باپ بھی اس کا مان اٹھائیں، اس کے دوست احباب بھی سب کچھ کرے. لیکن جب اس کے دینے کی باری آتی ہے تو وہ سب ڈنڈی مار دیتا ہے. وہ تنخواہ تو پوری اٹھاتا ہے لیکن کام وہ 4 گھنٹے کرتا ہے. وہ بیوی بچوں سے نخرے تو بہت اٹھاتا ہے لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے. وہ یہ تو چاہتا ہے کہ اس کے والدین تو اس کا مان اٹھائیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی سے پیار شفقت سے بہت دور رہتا ہے. یہ سب ڈنڈی مار، یہ سب ڈنڈی مار. ہلاکت ہے کس کے لیے؟ تو ڈنڈی مارتا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ جملہ کا دعائیہ ہونا. دوسری کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، دوسری کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. مبتدا نکرہ کب ہوتا ہے؟ جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. آپ نے اب تک تو یہی پڑھا تھا نا، جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر. جملے کو کنسٹرکشن کو چینج کر دیا جائے. مبتدا نکرہ آنے کی جو دوسری بڑی وجہ ہے، جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، بے انتہا استعمال ہوئی ہے، وہ ہے مبتدا نکرہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا مؤخر اور مقدم کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جس چیز پہ آپ کو اسٹریس دینا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ کو اسٹریس دینا ہو. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں لہم، لہم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب جاری، مرکب جاری. یہ جارا، یہ مجرور، جیسا کہ یہ جارا، یہ مجرور، جارا اور مجرور مل کے متعلق. آگے آتا ہے اجرن، آگے آتا ہے اجرن عظیم، کبیرن. مجھے بتائیے اجرن کبیرن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیف، یہ موضوع اور یہ صرف. اب یہ دیکھیں حالت رفع میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ موصوف صرف بن کے مرکب توصیفی ہو کے کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر.
اور مبتدا مؤخر کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ اس کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ جار مجرور یعنی متعلق کی صورت میں ہوگی. اس کی خبر ہمیشہ متعلق کی صورت میں ہوگی. تو یہ متعلق کو آپ کہیں گے قائم مقام خبر مقدم. مبتدا مؤخر ترجمہ کیا ہوگا؟ اب اسٹریس اللہ تعالیٰ کس پہ دینا چاہ رہا ہے؟ متعلق پہ دینا ہے. لہم ان کے لیے ہے اجر کبیر بڑا اجر بڑا بدلہ. ان کے لیے ہے بڑا بدلہ. اس کا ترجمہ آپ ایسے نہیں کریں گے بڑا بدلہ ان کے لیے, نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو مبتدا نکرہ ہونے کی جو بہت بڑی وجہ جو قرآن مجید میں آپ کو استعمال ملے گی, عربک ٹیکسٹ میں ملے گی, احادیث میں ملے گی, وہ کیا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. اور مبتدا مؤخر کی پہچان کیا ہے, یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ مبتدا مؤخر ایک خبر نہیں ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے مبتدا مؤخر کی کہ اس سے پہلے آپ کو جو خبر ملے گی ہمیشہ وہ آپ کو متعلق کی صورت میں ملے گی, یعنی قائم مقام خبر. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. فیہما, کیا لگ رہا ہے آپ کو فیہما؟ فیہما کیا لگ رہا؟ چار مجرور, چار مجرور ہے نا. فی چار مجرور ہے. فی جارا اور ہما کیا ہے؟ دو ہما ہے نا. اٹیچ زبائن ہے نہیں, اٹیچ زبائن ضمائر ہے نا, ضمائر مثلا اٹیچ, ہاں اٹیچ ضمائر جار مظاہر, مجروروں کے ہاں ضمائر. متعلق. فیما کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فیما کا ترجمہ کریں ان سے, جی ان دونوں سے, ان دونوں میں. یہ تو میں ہے ان نا, دونوں میں, ہاں ان ان دونوں, دونوں میں. جی سر ان دونوں, ان دونوں جی میں, ان دونوں میں کیا ہے؟ ان دونوں میں ہے فاکہۃ. کیا ہے ان دونوں میں؟ فواکہ. فاکہہ کہتے ہیں یہ جو پھل فروٹ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. بیسیکلی یہ جو لفظ ہے نا فاکہہ یہ نکلا ہے فواکہ سے. فواکہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو کھانے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے. آم کھانے کے بعد ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, کیا آم تھا, ہے نا. انار کھانے کے بعد. اور بعض بار کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جیسے پتلی والی جو ککڑی ہوتی ہے اس کو کھاؤ کڑوی نکل آئے تو شکل ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. جیسے بعض دفعہ چلغوزے اور پھلی کھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بعض دفعہ آنکھیں بند کر کے آدمی نظریں کہیں ہوتی ہیں اور چلغوزہ کھائے یا پھلی کھائے اور اس میں سے اگر وہ کوئی سڑی ہوئی یا خراب آ جائے منہ میں چلی جائے تو کیسی شکل بن جاتی ہے. فواکہ کہتے ہیں ایسا پھل سبزی کھانے سے جس سے آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے. تو فاکہۃ بھی اسی سے نکلا ہے, یعنی ایسے پھل جن کو کھانے سے آپ کے چہرے پہ خوشیاں آ جائیں. تو فیہما فاکہۃ, ان دونوں میں بہت سارے پھل ہوں گے, بہت سارے میوہ ہوں گے. تو اب یہ فاکہۃ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہے, حالت رفع ہے. آپ کہیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے. اس مبتدا مؤخر کی پہچان کیا تھی ذرا بتائیے فٹافٹ مجھے. اس مبتدا مؤخر کی پہچان پتا کیسے چلا یہ مبتدا مؤخر ہے؟ ایک تو نکرہ ہے اور پہچان ہے نا, ابھی تو بتائیے آپ کو. اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کیسے پہلے بتایا تھا صرف قائم مقام خبر. سر اس سے پہلے مرکب جاری ہے, اس لیے مرکب جاری ہے اس سے پہلے. متعلق کی خبر. مبتدا مؤخر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہوگی مؤخر ہے نا, اس کا مطلب خبر اس سے پہلے ہی آئے گی. تو مبتدا مؤخر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے نا ہمیشہ جار مجرور کی صورت میں ہوگی, یعنی متعلق کے صورت میں ہوگی. تو ہی آپ نے اس کو کہا کہ مبتدا مؤخر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس یہ چیز نوٹ کر لیں. یہ 2 پوائنٹ تھے آپ کے سامنے جو میں چاہتا تھا رکھنے کے لیے کہ جو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ, خبر عموماً نکرہ. مبتدا جو ہے وہ نکرہ آنے کی جو 5 صورتیں حال ہیں جن میں سے میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں, 2 نہیں بیسکلی یہ 3 ہی ہو گئی. جو دوسری والی ہے اس کو آپ دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں کہ مبتدا مؤخر آنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے, مبتدا مؤخر ہونے کی تیسری وجہ کیا ہے کہ اس کی خبر جار مجرور ہوتی ہے. تو میں نے 2 اور 3 کو ملا دی ہے, آپ یہ سمجھ لیں. ٹوٹل 5 وجوہات ہیں, آپ سمجھیں آپ کے سامنے میں نے 2 وجوہات رکھی یا 3 وجوہات رکھی, اس کو جیسے بھی آپ لے سکتے. تو میرے خیال میں یہاں تک آپ کے لیے آج بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا. میں آپ کو جملے کی جتنا اب تک آپ نے پڑھا ہے اس جملے کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جملہ اس میں کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں, مرکبات کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں, کسی اس کو مؤخر یا مقدم رکھنے کا خیال کیسے کرنا ہے. اور ایک ٹیسٹ میں آپ کو بھیجوں گا, وہ ٹیسٹ آپ سب لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے انشاءاللہ. کوشش کریں اس کو کرنے کی اور ضرور مجھے میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر آپ کی کوئی کمی ہو, کوئی کوتاہی ہو تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں. میں آپ کو آنسرس تو اس کے بھیجوں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر کے ضرور دیں. ٹھیک ہے جی. آدھا ٹیسٹ تو آپ لوگوں نے آلریڈی وربلی ہم نے کر ہی لیا تھا, تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. یہ بس اس کا انالیسس ایک بار دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ میں یا تو میں بتاؤں. آپ جیسے بتائیے. لہم اجر کبیر آپ نے جو لکھا تھا, یہ نیچے اصل میں نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی, تو اس لیے میں ایک بات کہہ رہی تھی. یہ لہم جو ہے وہ جار مجرور ہے, اور اجر کبیر جو ہے وہ مضاف نہیں سوری مرکب توصیفی ہے, صفت موصوف. یہ جار ٹھیک ہے, مجرور ہو کے متعلق ہو گیا, یہ متعلق بن گیا اور یہ قائم مقام خبر بن جائے گی. بن کے کیا بن گیا. اب دیکھیں نارملی تو آپ یہی سمجھتے ہیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے, تو یہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر اگر ہے, اگر یہ لیس کبھی خبر ہے تو اس کا مبتدا کیا ہے, مبتدا تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر ہوگا جب بھی تو یاد رکھیے گا وہ نکرہ ہوگا, مبتدا ایسا نکرہ ہوگا, اور مبتدا نکرہ کی پہچان کیا ہے تو اس کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ متعلق کے صورت میں ہوگی, یعنی یہ قائم مقام خبر, قائم مقام خبر بن جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. کوئی اور سوال کوئی اور اشکال؟ نہیں, تھینک یو. چلیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.